بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاری ہونے والے اعراب کی دو اقسام ہیں. شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی تمہید میں کہ اعراب یا تو اعراب بالحرکت ہوں گے، جس طرح سے یہاں پہ دیکھیں حرکت تبدیل کر دی، یا پھر دوسری کنڈیشن کیا ہوگی؟ دوسری کنڈیشن یہ ہوگی کہ اعراب بالحروف ہوں گے، یعنی کچھ حروف ہوں گے جو ایک اسم کی حالت کو تبدیل کر دیں گے، اور اس کی وجہ سے ہم آسانی سے پہچان سکیں گے کہ یہ اسم اس وقت حالت فاعلی میں فاعل والا کام کر رہا ہے یا حالت مفعولی میں، یعنی اس پر کام کیا جا رہا ہے. کس طرح کی جو بھی کنڈیشن ہوگی وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد ہمارے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی ہم لوگ پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں کہ اعراب بالحرکت کتنے ہوں گے. دیکھیں بھائی اعراب بالحرکت بھی 3 ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اعراب بالحرکت جو 3 ہے وہ کیا ہے؟ ضمہ، فتحہ اور کسرہ. ان 3 اعراب کے کو پڑھ لینے کے بعد ہمیں اچھی طرح سے معلوم چل جائے گا ان اعراب کے ذریعے، ان حرکات کے ذریعے. ضمہ کی حرکت ہوگی تو معلوم چل جائے گا فاعل بن رہا ہے، فتح کی حرکت ہوگی تو معلوم چل جائے گا کہ مفعول بن رہا ہے، اگر کسرہ کی حرکت ہو جائے گی تو پھر معلوم چل جائے گا کہ وہ مجرور بن رہا ہے، یا جو بھی کنڈیشن ہوگی یہ انشاءاللہ تعالی ابھی اور مزید کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. اعراب بالحروف، اعراب بالحروف کو بھی 3 ہے. واو، الف یا پھر یا. اعراب بالحرکت کتنے؟ اعراب بالحرکت 3 ہے، ضمہ، فتح، کسرہ. ایک اسم کی 3 حالتیں بیان کرنی ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری. اب ان حرکات کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم اس وقت حالت رفعی میں ہے. کیوں حالت رفعی میں؟ کیونکہ اس کے اوپر ضمہ نظر آ رہا ہے. یہ اس وقت حالت نصبی میں کیوں فتحہ نظر آ رہا ہے یا کسرہ نظر آ رہا ہے؟ تو حالت جری میں. بالکل اسی طرح سے کچھ ایسے ہوں گے جو جن کی حرکات تبدیل نہیں کی جائیں گی بلکہ ان کے حروف کو تبدیل کر دیا جائے گا. ایک تو ہم لوگ حرکت تو چینج کر رہے ہیں نا، زیدن کو کبھی ہم زیدن کر دیتے ہیں، کبھی زیدن کر دیتے ہیں، اور کبھی ہم پوری کی پوری آخر کی حرکت کو تبدیل نہیں بلکہ آخر کے حروف کو تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی مسلمون، یہ مسلمون ہے اور اس کی حالت نصبی اور حالت جری ہوگی مسلمین. تو یہ حالت میں نے کیوں تبدیل کر دی؟ وہ اس وجہ سے تبدیل کر دی کہ اس پر اعراب بالحرکت جاری نہیں ہوں گے بلکہ اعراب بالحروف جاری کیے جائیں گے. تو اعراب بالحروف کی ایک مثال آپ کے سامنے یہاں پر میں نے بورڈ پر لکھ دی. اب اس پر جو اعراب بالحرکت ہے اور اعراب بالحروف ہے، ان دونوں کی دو اقسام ہوں گی، یا تو تقدیری یا تو پھر لفظی. تقدیری سے مراد یہ کہ پوشیدہ چھپے ہوئے اعراب کہ جو لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آئیں گے، جاری ہو جائیں گے، تو پھر میں ان کو یہی کہوں گا کہ اس پر اعراب تقدیری اعراب ہے. اور لفظی اعراب وہ ہوں گے جو لکھنے اور پڑھنے میں آئیں گے. تو اعراب بالحرکت ہوں یا اعراب بالحروف ہوں، ان دونوں کی دو اقسام ہیں. اعراب بالحرکت تقدیری، اعراب بالحرکت لفظی، اور اعراب بالحروف تقدیری اور اعراب بالحروف لفظی.
اور تقدیری وہ جو لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئیں اور لفظی وہ جو لکھنے اور پڑھنے میں آ جائیں۔ یقیناً یہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ اعراب بالحرکت ہوں گے، حرکت کے ذریعے کسی اسم کے اعراب کو ظاہر کیا جا رہا ہوگا، یا پھر اعراب بالحروف ہوں گے جن پر حرکت کے ذریعے نہیں بلکہ حروف کے ذریعے کسی اسم کی اعرابی حالت کو ظاہر کیا جا رہا ہوگا۔ میں نے بتایا کہ اعراب بالحرکت تین ہیں، ضمہ، فتح، کسرہ، اور اعراب بالحروف بھی تین ہیں، یا تو واو کے ساتھ، یا تو پھر الف کے ساتھ، یا تو پھر یا کے ساتھ۔ اور ان دونوں کی اعراب بالحرکت کی اور اعراب بالحروف کی ان دونوں کی دو اقسام ہیں، اعراب بالحرکت تقدیری، اعراب بالحرکت لفظی۔ اعراب بالحروف تقدیری ہوں گے یا پھر لفظی ہوں گے۔ تقدیری اعراب وہ جو لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے، اور لفظی اعراب وہ جو لکھنے اور پڑھنے میں آ جائیں۔ تو اب الحمدللہ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس میں اجراء اعراب کے بعد، اجرا یعنی اجرا اعراب کو جاری کر دینے کے بعد اس میں معرب کی تین حالتیں بنے گی، جو میں اتنی دیر سے آپ کو بتا رہا تھا، اجمالاً ذکر کرتا ہوا جا رہا تھا کہ بھئی تین حالتیں بنیں گی، اور تین حالتیں کون کون سی حالتیں ہوں گی؟ یا تو حالت رفعی ہوگی، یا تو حالت نصبی ہوگی، یا تو پھر حالت جری ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی اسم حالت رفعی میں ہوگا یا ایسی جگہ پر واقع ہوگا کہ جس